دوستو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی خالق بنانے والا ہے، اور ہر خالق نے اپنی تخلیق کو بہترین فن پاروں کے ساتھ تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ مالک حقیقی نے بھی اپنی تخلیق انسانی کو مکمل خودنمائی کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن دوستو، اگر تخلیق خالق بننے کی سوچنے لگے تو پھر خالق اور تخلیق کا کون سا رشتہ باقی رہے گا؟ شاید آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساتھیو، ہاں بالکل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں میں سے ہی کچھ انسانوں نے انا اور گھمنڈ کی مالا پہن رکھی ہے، جو تخلیق کی ضد ہے، اور اپنی اس ضد پر اڑا بیٹھا ہے کہ ہوگا خالق و مالک، میری بھی تو عزت بے عزتی کا سوال ہے، اپنی ناک نیچی نہیں کروں گا، اپنی انا نہیں توڑوں گا۔ یہ انا کی ضد آج انسان پر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ ساری دنیا سے لڑنے کی سوچ بنائے بیٹھا ہے۔ یہی سوچ تو اللہ اور بندے کے رشتے کا ڈسکنیکٹ ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے قرآن پاک میں یہ کہہ رہا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، تمہارے اوپر ہر انسان کی عزت کرنا فرض ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل یا مذہب کا ہو۔ اے ابن آدم، اپنی انا اور گھمنڈ کو توڑ دے اور انسانی قومی دھارے میں شامل ہو جا۔ خالق حقیقی سے مقابلہ مت کر، اس کی پکڑ تو بہت مضبوط ہے، برباد ہو جائے گا۔ اور اگر تو نہیں مانتا ہے تو پھر انتظار کر اس مالک حقیقی کے فیصلے کا، کہ مالک حقیقی تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تخلیق وجود میں آتی ہیں اور نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔